اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور واقعتاً فرعون سے بڑا فرعون تھا۔ فرعون جب ڈوب رہا ہے تو فرشتے آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ سکرات کے عالم میں تھا، اللہ نے دکھا دیا تو کہنے لگا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، کہ تم جا کر کہو نا کہ جو بنی اسرائیل کا رب ہے میں اس کو رب ماننے کے لیے تیار ہوں۔ فرشتوں سے کہہ رہا ہے جا کر کہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الآن قد عصیت، اب تو توبہ کر رہا ہے، اتنی نافرمانی کی ہے۔ اور کیا کہا کہ کنت من المفسدین، کہ تو نے بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر فرعون سمندر میں ڈوبنے سے پہلے اگر یہ جملہ کہہ دیتا تو اسے ہدایت مل جاتی تھی، سمندر میں جانے سے پہلے تھوڑا سا دیر کر دیا۔ ابو جہل کا قصہ، ابو جہل کے سینے پر حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے، جنگ کا میدان ہے، مرنے کے قریب ہے، تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کی تیار ہے، یہاں رکھی ہوئی ہے۔ ابو جہل کو پوچھ رہے تیری آخری خواہش بتا، کیا لاتا ہے ایمان اللہ پر، مانتا ہے اللہ کے نبی کو نبی؟ کہنے لگا میں سردار ہوں سردار۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک چرواہے کی تلوار سے مر گیا؟ وہ صحابہ کرام کو چرواہا کہا کرتا تھا، دیہاتی، یعنی بڑا مغرور و گھمنڈی انسان تھا۔ وہ کہنے لگا، پیچھے سے یوں تلوار نکالی، کہنے لگا یہ میری تلوار ہے، یہ سردار کی تلوار ہے، سردار کی گردن سردار کی تلوار سے کٹے گی۔ عبداللہ بن مسعود یہ میری تلوار لے اور اس تلوار سے مجھے کاٹنا۔ غرور، تکبر اور گھمنڈ۔ اور کیا کہنے لگا کہ اتنا خیال رکھنا کہ میری گردن اوپر سے نہیں نیچے سے کاٹنا، نیچے کے حصے سے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ سردار کا سر ہے، جھکنا نہیں چاہیے، پوری گردن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ابو جہل کا سر ہے۔ تو وہ تھا ابو جہل۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام کہا کہ یہ کرو تو کیا، مدین میں نماز پڑھو، پڑھ لی، پوچھا نہیں کیوں کیا۔ پورے سفر میں آپ غور کرو میرے جملوں پر اور پڑھو آپ، اللہ کے نبی نے رانگ کوشچن نہیں کیا، کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہم سے کہے، ہمارے ابا کہے بیٹا چل ذرا، کہاں جانا کا ہے، چل ذرا کام، ارے پہلے بولو، خالی اٹھاتے کیا؟ ہم ہمارے باپ کی بات بغیر وجہ جانے کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کہاں سے غلام بنے گے؟ پھر آگے بڑھے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو کہا کام نماز پڑھی، دیکھو نماز پڑھ لی، بعد میں پوچھ رہا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہاں پڑھی ہے؟ کہا مجھے پتہ نہیں۔ کہا کہ یہ طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ پھر آگے بڑھے ہیں، یہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اتری 2 رکعت نماز پڑھ لی آپ نے۔ کہا کہاں نماز پڑھی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت المقدس جب پہنچے، ایک بات ذرا غور کرنا، سفر لمبا ہے اور معراج سے بڑا لمبا سفر کسی کا نہیں ہوا آج تک۔ اتنا بڑا سفر کون کرے گا کہ زمین سے ڈائریکٹ آسمان، اتنا بڑا کسی کا نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے نبی نے اتنے بڑے سفر میں بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مختصر نماز صرف 2 رکعت ہے، 1 رکعت نہیں ہے، اور سفر میں نماز پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ معراج کا پیغام۔ اور جب اللہ کے نبی نے بیت المقدس جب آپ پہنچے ہیں، براق کو باندھا ہے، اور جب اندر گئے، انبیاء علیہ السلام کی صفیں ہیں، تو بھی پوچھا نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، حالانکہ باہر سواریاں ہیں اور چمک محسوس ہو رہی ہے، صفیں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی آئے، دوسری صف میں بیٹھے، تو جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے تقدم فإنک امام الاولین، آگے بڑھیے، فصلی بہم، ان سب کو نماز پڑھائیے، آپ کو نماز پڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا لی۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے پوچھا پتہ ہے کن کو نماز پڑھائی ہے؟ پھر آپ جب پیچھے مڑے ہیں تو جب دیکھا ہے تو حیران اور پریشان آپ ہو گئے۔ ایسا امام اور ایسے مقتدی اور ایسی نماز کسی نے نہیں دیکھی آج تک۔ امام الاولین والآخرین، مقتدیوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، یہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے یہ جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، منامی تھی۔ بڑا غلط کہتے ہیں، بڑے بڑے دلائل علماء نے دیے، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ جسمانی معراج تھی۔ جسمانی معراج کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ کہیں پر جانا۔ اگر جسم کو ہٹا دیا جائے تو وہ خوبیاں ختم ہو جائے گی نا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں خواب میں امریکہ، جاپان، چین، فرانس جا کر آ گیا، تو سننے والے بھی سنے ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، کل میں بھی افغانستان، پاکستان جاؤں گا خواب میں، ایزی لے لیا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں زندہ حالت میں جسم کے ساتھ افغانستان، پاکستان، امریکہ، جاپان، فرانس، یہ سب پلک جھپکنے کے برابر جا کے آ گیا، وہ کہے گا بھائی تمہیں کہنا ہے کہو، مانے گا کون تمہاری بات؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، اللہ کے نبی کا یہ سفر خواب میں ہوا، خواب میں نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کا یہ سفر اپنے جسم کے ساتھ ہوا، پریکٹیکل ہوا۔